جاتی ہے نا, تو وہ خرابی جو ہے وہ اس کو عمل سے دور کر دیتی ہے. تو جب وہ عمل نہیں کرتا تو وہ کوئی بھی چیز سکسیزفل کی طرف نہیں جا رہی ہوتی. تو جب جا نہیں رہی ہوتی تو پھر اس کو الگ ہی کر دیتا ہے, پھر عمل کو الگ کر دیتا ہے اور اس کو الگ کر دیتا ہے, پھر انسان جو ہے نا وہ بٹک جاتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون آپ اسلام کو یعنی ذہن سے نکال دیں نا, اسلام تو پوری یونیورس کا مذہب ہے نا, لیکن آپ چھوٹے پیمانے پہ اگر دیکھیں نا تو مطلب دیر از نو شارٹ کٹ. تھوڑی سی بھی اچھائی اگر زیادہ ہوگی نا تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے. لیکن کیونکہ آگے پیچھے لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, صحیح چیزوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں, بری چیزوں سے تو ڈرانا چلو اچھی بات ہے, لیکن اچھی چیز سے بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ مارے جاؤ گے ہیں, یہ نہیں کرنا وہ ہو جائے گے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم عمل کے ذریعے اس طریقے سے آگے جا سکتے ہیں. جب تک کہ ہمارا عمل نہیں ٹھیک ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہمارے فیئر اسی طرح ہی رہیں گے. تو ذہن آپ ذرا اپنی روشنی ڈالو کہ فیئر, یعنی کہ آپ نے تھوڑے اگزامپل بھی دو نا اپنی پریکٹیکل لائف میں کہ میں نے یہ کیسے مطلب اس چیز کو محسوس کیا, اور یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ فیئر جو ہے نا وہ بگ ہیزرڈ ہے آپ کی کامیابی کے اندر, اور اگر یہ اس کو ریموو کر دیا جائے تو یہ آپ آگے بڑھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں ایک اسٹارٹ کرتا ہوں. جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو فیئر ڈیولپ کرنے میں اس کے پیرنٹس, سوسائٹی بہت مطلب کردار ادا کرتے ہیں کہ بھی یہ نہیں کرنا, مطلب کوئی کام ہے اس طریقے سے. اور انسان جو ہے جب وہ مطلب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ پاور کے پیچھے بھاگ رہی ہے, کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جو زیادہ پیسے والا ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. اور وہ اب انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ ہر پاورفل پرسن کو مطلب جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اذان میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کو بڑا رکھو گے تو آپ کا یہ فیئر ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو باقی میں اگر اپنی ایگزامپل ایک دوں تو 2013 میں نے اپنا جو ہے ٹیبل ٹینس کا جو ہے کریئر سٹارٹ کیا. اس میں جو ہے ود کنزیکٹو 4 ایئرس 2 ایئرس میں ملتان کا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ چیمپئن رہا. ود ان 16 17 18 آگے مطلب جو ہے وہ وہاں تک میں رہا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے میرے ہیلتھ ایشوز آ گئے, ویٹ میں نے پٹ آن کر لیا, اس کی وجہ سے میری گیم بہت زیادہ. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ایک فیئر ڈیولپ کر دیا میرے اندر کہ آپ نہیں کر سکتے, اب آپ انفٹ ہو گئے ہو, اب آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے جو ہے نا ود ان 2 ایئرس جو ہے نا وہ میں اس میں رہا کہ میں جو نہیں کر سکتا. فیئر میں بہت بڑا فیئر تھا ایک, اور میں اپنے جو ہے وہ جاتا بھی نہیں تھا. ٹورنامنٹس ہوتے تھے تو جس وقت ایک جو میرے مینٹور تھے انہوں نے مجھے کہا دیکھو ابھی بھی آپ کر سکتے ہو, آپ مطلب اس لائن میں دوبارہ. تو انہوں نے مجھے ایک پروگریس کرنے کا وہ ایک, تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ جو ویٹ پٹ آن کیا ہوا تھا وہ میں نے جو ہے نا لوز کیا, اور میں دوبارہ سے مطلب جو ہے وہ میں نے کھیلنا شروع کیا اور نیشنل کے لیے کوالیفائی کیا. نیشنل پاکستان نیشنل کے لیے کوالیفائی کیا. اور میں جو ہے نا یہ میں اپنا فیئر کو میں نے جو ہے نا وہ ڈیفیٹ دی. ایک تو ہوتا ہے آپ کا جب آپ 2 فیئرس تھے یہاں پہ, ایک تو میں کھیل نہیں سکتا, سیکنڈ فیئر تھا کہ زیادہ جو لوگ پٹ آن کر لیتے ہیں ویٹ وہ بس جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس اب ان میں وہ کریج ہی نہیں رہتی, ان میں وہ مطلب ایکسرسائز کی اور ان میں وہ چیز رہتی نہیں ہے کہ وہ اس کو مطلب کیٹر کر سکتے. تو وہ مطلب زندگی میں انہیلدی ہی رہتے ہیں آگے. تو ایک تو یہ فیئر تھا, تو میں نے ان دونوں فیئرس کو مطلب ان کا چیلنج لیا, ٹھیک ہے, اور میں نے جو ہے نا 2 ایئرس ود ان 2 ایئرس میں نے اپنا 50 kg کم کیا. اور ساتھ میں جو ہے میں نے گیم بھی ساتھ میں مطلب شام کی میں ایونٹس فالو کرتا تھا. اور میرے مینٹور بھی جو ہے ابھی پاکستان نمبر 6 ہیں ذیشان وابڈا کے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ دی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو ہے وہ اپنے BZU کا مجھے کلر بھی لگا, یونیورسٹی کا کلر بھی لگا, اور جو ہے نیشنل کے لیے کوالیفائی کیا اور وہاں بھی جا کے کھیلا. تو ایک پرائڈ تھا میرے لیے بہت زیادہ. جسٹ کیا میں نے فیئر کو قابو پا لیا, دیٹس اٹ. اور مطلب وہی بات ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ نے فیئر پہ قابو پا لیا, آپ توکل رکھ رہے ہیں اللہ تک کہ جو ہے نا میں یہ کام کر سکتا ہوں, ایمان کا لیول انکریز ہو گیا آپ نے مطلب, تو وہ آپ چیز اچیو کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا نہیں ماشاء اللہ. دیکھو جی ذہن نے آپ نے دیکھو نا ریئل لائف ایگزامپل دی کہ کوئی ایسا کام جو آپ کی سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ خوف ڈال رہی ہے کہ آپ یہ اچیو نہیں کر سکتے, تو آپ کے اچانک آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہو, آپ
اس کا ڈریم دیکھنا شروع کر دیتے ہو اور پھر اس کے لیے کام کرتے ہو, محنت کرتے ہو, تو مطلب وہ چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں, سمپل. تو دیکھیں نا, اگر ہم اس میں بھی دیکھیں نا, دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جیسے مثلا ایک گاڑی بندہ چلا رہا ہے اور ابھی ٹرینڈ نہیں ہے, گاڑی اس کو ابھی سیکھی ہوئی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اور میں نہیں ہوں, تو وہ تو ٹکر لگے گی اس کی. تو ایک تو یہ غلط بات ہے, یہ اس طریقے سے غلط طریقہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں سیکھ جاؤں گا اور میں یہ 10 گھنٹے لگاؤں گا اور میرا انسٹرکٹر آئے گا اور میں اس کو کر لوں گا. اس میں کون سی بات ہے, 10 دن لگیں گے, 15 دن لگیں گے, 20 دن لگیں گے, تو وہ میں پراپر ٹریننگ لوں گا اور اس کے ٹریننگ کے بعد میں یہ کر لوں گا. یہ جو ہے نا اصل میں فیئر کو صحیح قابو پانے والی بات ہے, کہ آپ کو اپنا پتہ ہے, اپنے سسٹم کا, اپنے مائنڈ کا, اپنے ہاتھوں کا, اپنی توانائی کا, اپنے دل کا, اپنے خون کا, یہ سارا آپ کو علم ہے کہ میری یہ جو مشین ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے باڈی دی ہوئی ہے, اس کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے. اب میں اس کیپیبلٹی کو کس طریقے سے یوز کروں گا, باقی بھی یوز کر رہے ہیں, میں بھی کر لوں گا, ٹریننگ لوں گا اور کر لوں گا. سو اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن جو فیئر ٹھیک نہیں ہے نا, وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو اپنے بارے میں, آپ کو کوئی گیئر کا بھی نہیں پتہ, گاڑی کا اسٹیئرنگ کا بھی نہیں پتہ کہاں پہ ہے, تو یہ اس چیز کا نالج لے کے تب فیئر ہوتا ہے, فیئر ریموو ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ کی ہم بات کرتے ہیں, بڑی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نظام کے بارے میں غور و فکر کریں. اور آپ یہ سوچیں فار ایگزامپل ایک ایٹ دا مومنٹ کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, جانوروں کا بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, انسانوں کے بھی پیدا ہوتے ہیں, کیسے ان کو رزق ملتی ہے, پرندوں کو کیسے ملتی ہے, یہ ہوا کیسے آتی ہے, یہ پانی کیسے آتا ہے. تو جب اس طریقے سے کریں گے نا, تو پھر آپ کو اپنے بارے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ نے مشین میری بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے. آپ نے اس کا جو طریقہ کار دیا ہوا ہے نا کہ یہ بیبی ہوگا 9 منتھس کے بعد, ٹھیک ہے, اب 9 منتھس کے بعد ہی ہونا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے اوپر کام کرنا ہے کسی حوالے سے, تو اس میں یہ درکار ہے اور یہ کر لوں گا 10 دن, 15 دن, 20 دن, سال, 2 سال, تو میں بھی بن جاؤں گا. اگر میں نے پائلٹ بننا ہے تو مطلب اس کی ٹریننگ ہے پراپر, کہ اس کا کورسز ہیں اور آپ جائیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ کا شوق ہے اور آپ نہیں بن سکتے. وہاں پہ جائیں, آپ اس کا پتہ کریں, ہاں جی یہ اچھا یہ فلاں ٹرینر ہے, اچھا جی فلاں جگہ پہ ہوتا ہے جی, اچھا جی پیسے چاہیے جی, چلیں جی میں جاب کرتا ہوں, اس کے لیے میں پیسے بناتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں, اور میں وہاں ٹریننگ جاؤں گا, 1 لیسن دوں گا, 10 لیسن چاہیے, 15 لیسن چاہیے. تو کوانٹیفائی کریں گے نا, تو جب کوانٹیفائی کریں گے, اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ اچیو کر لیں گے, سمپل, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ معاشرے نے جو بات اصل میں جو ٹو دا پوائنٹ ہے کہ وہ فیئر جو ہے, کیسے ہم اپنے اوپر لمیٹیشن ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ایک جنریشن سے چل رہا آ رہا ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی اگر ہمیں کوئی دیکھے نا, تو ہمیں ایک خاص ایک سٹینڈرڈ پہ ہے نا, کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری چلے ہوں گے, تھوڑے سے اتنے ہو جائیں گے. کوئی قومیں دوسری دیکھیں گے تو وہ بہت ہی آگے اوپر چلی جاتی ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمارے اوپر ایک لمیٹیشن کریٹڈ ہے, جو ہم سارے ایز اے پاکستانی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, سنتے ہیں, ایک خاص اینگل سے بات کرتے ہیں, تو وہ ہمارے اوپر لمیٹیشن آ جاتی ہیں, اور کچھ دوسری گزریوں ہو سکتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا انسان اللہ نے پیدا کیا ہوا نا, تو اس کو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم وہ نہیں کر پا رہے ہو. تو سلوشن وہی ہے کہ بلائنڈ اللہ پہ یقین نہیں آتا نا. جیسے آپ کو کہے گا اللہ اللہ, ٹھیک ہے, آپ کو ویسے ہو کہ نہیں یہ پیسے سے ہوتا ہے, ادھر سے آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, تو مطلب اس کو آپ نے دماغ کے اندر سیٹنگ کرنی ہے, کلیئر کرنا ہے تو ایسے ہی, لیکن آپ کیا کنونس ہیں اندر سے. تو آپ نے اپنے اندر کو کنونس کر کے پھر ہی کلمہ صحیح طریقے سے جب پڑھیں گے, تو اس کی آواز بھی آئے گی اور اس کے اندر اس کا طاقت بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا نا. تو اسلام میں تو دیکھیں نا, کوئی زبردستی بھی نہیں ہے جب اسلام میں بندہ داخل ہو. ہم تو بائی ڈیفالٹ ہے نا, چلے پیرنٹس تھے اور پیرنٹس سے آتے جا رہے, ہم تو خود خوش قسمت ہیں. لیکن ایک لحاظ سے ہم اس کو نا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں, لیکن کنونس نہیں کیا اپنے آپ کو اندر سے نا. تو جب بندہ بڑا ہوتا ہے نا, تو یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں, ان کے اوپر غور و فکر کریں اور سمجھیں اور صحیح طریقے سے کلیئر کریں اپنے دماغ کو کہ یہ کیسا ہے. تو علی آپ ذرا اس کے اوپر بتائیں کہ کیسے جو ہے نا فیئر آپ کی نظر میں کیا ہیں, اور مطلب کیسے ان کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. خیال میں جو فیئر ہے نا, وہ آپ کے جو گول سیٹنگ ہے نا, اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے. ایون کہ آپ اگر گول سیٹنگ اپنی کر بھی لیتے ہیں, پھر بھی اگر آپ اپنے فیئر پہ قابو نہیں پاتے, تو یہ اتنا بڑا ہرڈل ہے, اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ بالکل درمیان میں آگے کھڑی ہو جائے گی, اور آپ کا دماغ اوکوپائڈ ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے بچپن سے اس کو شروع کریں, تو جیسے ہم نے ایک سوسائٹی میں آنکھ کھولی, ایک سوسائٹی ایسی جو ڈسٹرب ہے, جہاں پہ پروپیگنڈا ہے, جہاں پہ مطلب لوگ جو ہے آرٹیفیشل لائف سٹائل جی رہے ہیں, مورل گراؤنڈز نہیں ہیں کچھ بھی.
تو جب وہاں پہ آپ بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ جب بچے سے ہی ابھی 1-2 سال کے ہی ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں پیرنٹس سے فیئر ڈالنا شروع کرتے ہیں, پھر سوسائٹی فیئر ڈالنا شروع کرتی ہے, پھر آپ کہیں بھی جاتے ہیں, کہیں پہ بھی کسی سے بھی ملتے ہیں تو وہ سارے آپ کے دماغ میں فیئر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ایون کہ آپ اتنے فرائٹنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ بالکل ایک تنہائی میں چلے جاتے ہیں. اب اس تنہائی کے موڈ میں بھی آپ میں مزید فلٹر لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مزید فیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں بھی کترانا شروع ہو جاتے ہیں اور شرمیلے ہو جاتے ہیں, انٹروورٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس سے ایک سوسائٹی کا بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. کیونکہ میں قرآن کو اکثر اس کے پریکٹیکل وے میں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں پیدا کیا. پھر میں جب اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھتا ہوں نا تو ایک انڈیویژول بندہ ایک بہت اچھا بھی ہے نا تو وہ نہیں کچھ بھی کر سکتا جب تک وہاں پہ ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 50% سے زیادہ نہ ہو جو واقعی فیئرفل نہیں ہے, جو واقعی ریئل لائف جی رہے ہیں. تو پھر آٹومیٹیکلی ایک سوسائٹی جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ امپیکٹ تو بچے بھی پڑتا ہے, تو اس کی وہیں پہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کی ڈائریکشن کو صحیح سیٹ کریں یا اس کے دماغ میں فیئر ڈالیں. تو اگر ایک سوسائٹی آلریڈی میچور ہے, اچھی بلٹ ہوئی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں ہیں, ہمیں ہونا چاہیے تھا, مطلب مسلم میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہو جاتے تو یہ سب سے ہائی مورل گراؤنڈس پہ ہوتے اور یہاں یہ مثال ہوتے پوری دنیا کے لیے. کیونکہ جب اب کا جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر سوشل میڈیا ہے, اس کے اندر ہر طرح کی انفارمیشن اور گلوبل ورلڈ ہے, مطلب ہر طرح کی انفارمیشن فلو ہو سکتی ہے. تو اگر آپ واقعی ہی مورل گراؤنڈس پہ آپ کی سوسائٹی کھڑی ہوتی تو آپ اتنے پرائم ہوتے, جو کہ مجھے ویسے ابھی امید بھی ہے کہ کیونکہ آہستہ آہستہ نوجوان بدل رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ مٹیریلسٹک سائڈ سے موو ہو رہا ہے اسپرچول سائڈ پہ. کیونکہ اس نے مٹیریلسٹک سائڈ پہ وہ جیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو فیئر ہی فیئر ہے. آپ نے اگر 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ہر وقت فیئر ہوگا کہ میری کسی گاڑی پہ کوئی اسکریچ نہ لگا کے چلا جائے. مطلب اب آپ کے ہاں آپ کے دماغ میں 10 فیئر ایکسٹرا ایڈ ہو گئے ہیں. مطلب آپ نے کیونکہ لگژری ایک اپنی زندگی میں کریٹ کی ہوئی ہے, اپنی زندگی میں خواہشیں بنائی ہوئی ہیں, تو وہ جتنی زیادہ خواہشیں ہیں اتنے زیادہ فیئر آپ کے اندر انسٹال ہوں. تو آپ نے جب ضرورت سے بڑھ کے اپنی خواہشیں اپنے اندر انجیکٹ کر دی, اور معاشرے نے بھی یہ کیا, پھر پیرنٹس نے بھی یہ کیا, پھر انہوں نے بچوں کے دماغ میں بھی وہ بھرا, تو ایک اوور آل سوسائٹی ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز میں چلی گئی. وہ اب سب کانشیس مائنڈ میں ہے وہ فیئر. اب سر اس کو نکالنا کیسے ہے, نکالنا بھی اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. کانشیسلی اسے نکالنا پڑے گا, اس کو بڑی سرجری کر کے نکالنا پڑے گا, کٹ لگیں گے بڑے بڑے, پھر کہیں جا کے وہ نکلے گا. جیسے سر میں ابھی مطلب اس چیز پہ کام کر ہی رہا ہوں, یہ بالکل ایک گریجول پروسیس ہے, ایک دن میں آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. تو ریئل لائف میں میرا بھی ایک ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, وہ میں نے پچھلے دنوں آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک گنڈے بدماش نے جو ہے وہ میرے سر پہ پسٹل رکھ دی, ٹھیک ہے, اور اس نے لوڈ کر دی. اس میں کیونکہ وہ شراب میں تھا تو وہ اس کی نبض ذرا بھی ہٹتی تو اس نے چلا دینی تھی, اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر اس نے میری ٹانگوں پہ بھی ایم کیا, بڑی مشکل سے میں نے اس کو ٹھنڈا کیا یا پھر وہ بھی سارا. تو جب میں نے ایکچوئل میں وہ فیئر آف ڈیتھ کو میں نے جب فیل کیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا فیئر. تو پھر میں نے کہا کہ یار اگر میں اس کو ابھی ایسے ہی چھوڑ دوں, ان اٹینڈڈ چھوڑ دوں, تو یہ بڑھتا جائے گا اور مجھے اور زیادہ فیئر آف ڈیتھ ہوتا جائے گا. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا نہیں, اس کو فیس کروں گا میں. اور پھر میں بار بار اسی راستے سے گزرتا گیا. اب وہ آہستہ آہستہ جو ڈیتھ کا فیئر ہے, مطلب پوری طرح نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں بھی میں نے کمی کی ہے. مطلب پریکٹیکلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیئر کو فیس کرتے ہیں, کافی عرصہ فیس کرنے کے بعد کہیں جا کے آپ اس فیئر اپنے پہ قابو پا سکیں گے. جب آپ بالکل اس سے فیڈ اپ ہو جائیں گے, جب بالکل بیزار ہو جائیں گے اس سے, تب آپ کا وہ فیئر آپ کے قابو میں آ جائے گا. سر دوسری بات کہ فیئر اگر آپ صرف ایک انسان ہے تو پوری طرح سے آپ کسی بھی فیئر پہ قابو نہیں پا سکتے, کیونکہ آپ کو کھانے پینے کا ڈر ہے, آپ کو اپنی ضرورتیں پوری نہ ہونے کا ڈر ہے, اپنے بچوں کا ڈر ہے, گھر والوں کا ڈر ہے, بہت سارے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی ہی جو آپ اگر مسلم ہو اور اللہ تعالیٰ پہ آپ کا ایمان ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپ اگر کوئی فیئر رکھتے ہو, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ جو ہے صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا آپ نے. تو جیسے آپ والی بات اس میں ایڈیشن کروں گا کہ ہم نے اتنے سارے بت بنائے ہوئے ہیں کہ کھانے کا بت ہے,
خوف کا بت ہے, جان کا بت ہے, مال کا بت ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں بھی چلی جانی ہیں, آپ بھی فانی ہیں, چلی جانی ہے, لیکن ہمارے دماغ میں ایک آرٹیفیشل سائیکالوجی ہے کہ یہ نہیں جانی, ساری زندگی ہمارے پاس ہی رہنی, کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس کو نا. بالکل بالکل. تو وہ جب آپ اگر ان چیزوں سے ڈرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو قرآن کی سائیکالوجی ہے اس کے اکارڈنگ آپ شرک کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں پہ کام نہیں کیا تو آپ مرتے دم تک شرک کرتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا کہ میں مطلب آپ نے میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ماں باپ, اولاد اور ان سب سے بڑھ کے مجھے جو ہے نا وہ چاہنا ہے, تو تب آپ کو جنت ملے گی. تو اگر ہم پھر بھی ان سے زیادہ چاہتے ہیں مال کو, اس سے زیادہ چاہتے ہیں جان کو, مطلب ہم نہیں دے سکتے اللہ کی خاطر جان, جب جان دینے کی باتیں تو ہم کر لیں گے لیکن ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک سوسائٹی ہے, سوسائٹی میں ہے ہی نہیں, ایسے نارمز ہی نہیں ہیں, یا پھر ایسی ان کی ایک ان کا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ وہ الگ ہی رکھتے ہیں. وہ دین کو ہی الگ کر دیا انہوں نے, مذہب بنا دیا, اور مذہب بنا کے انہوں نے یہ جو دنیاوی لائف ہے اس کو الگ کر دیا. جب انہوں نے اس کا کنیکشن ہی توڑ دیا ایز اے سوسائٹی, تو پھر آپ ایز اے سوسائٹی بھی شرک کر رہے ہیں. اس شرک کی وجہ سے آپ کو یہ ساری سزا مل رہی ہے اس دنیا میں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرت پہ آپ کو پیدا کیا, اپنی فطرت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ, اور آپ اس فطرت سے ہٹ گئے, جس میں سوسائٹی کا بھی بڑا رول ہے, انڈیویجول کا بھی بڑا رول ہے. تو آپ جب اس سے ہٹے تو آپ پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں. اب اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ ہر انڈیویجول بندہ اگر اپنے آپ کو چینج کرے اور اپنے ارد گرد 3 سے 4 لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرے, یا نہ بھی کرے, ایون وہ کیونکہ گلاب کے پھول کی طرح ہے تو اس کی خوشبو باقیوں تک آٹومیٹکلی پہنچے گی, آٹومیٹکلی امپیکٹ ان پہ پڑ جائے گا. تو اس طرح ایز اے ہول سوسائٹی میں سے ہم 2 یا 3 جنریشنز میں سے گزرتے ہوئے نکل سکتے ہیں اور اپنی اسی پرائم چیز پہ پہنچ سکتے ہیں. مطلب یہ بڑا ہی گریجول پروسیس ہے ان مائی اوپینین. نہیں بالکل زبردست. علی نے دیکھا نا بہت ساری زبردست بات کی کہ دیکھیں جو سوسائٹی میں جو چینج ہے, جیسے ہم سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جو فیئرز ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا کی کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے, چاہے وہ جان ہو, چاہے اپنے مال و دولت ہو, یا عزت کا معاملہ ہو. یہ چھن جانے کا ڈر جو ہے نا انسان کی ہے. مطلب ایک طرف سے ایک پازیٹیو بھی ہے کہ آپ نے اپنی, اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے نا کہ اپنی یعنی کہ فیئر میں تھوڑا سا کھانے پینے کا, پھر جائیں گے باہر, کام کریں گے, وہ کریں گے, تو مطلب اس ایک لمیٹڈ تو ہے, صحیح ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا جس پہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں, اپنا مشن جو ہے, اصل مشن جو ہے اس سے کمپرومائز کر لیتے ہیں, یا جو اچھائی کو کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ آپ اس اتنے فیئر میں چلے گئے کہ آپ نے اچھائی کمپرومائز کر دی. تو یہ جو ہے نا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نا. تو اس کا جو سلوشن, جیسے علی نے بھی بتایا کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں ڈسکس ہی کر رہے ہیں نا, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک سوسائٹی میں